حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال میں خوشبوئیں آئیں، تیل تھا خوشبودار، وہ بیت المال کا آیا تو آپ اس کو تقسیم فرما رہے ہیں لوگوں کے درمیان، وہ سرکاری مال ہے تو آپ لوگوں کے بیچ میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور آپ کا ایک چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ ہے اس تقسیم میں، تو وہ برتن میں تھا تیل، اور وہ سرکاری تیل ہے، مسلمانوں کا ہے، تو جب برتن خالی ہوتا تو ہاتھوں میں بچے کے تھوڑا سا رہ جاتا جو تقسیم کر رہا تھا، تو وہ اپنے بالوں پہ لگا لیتا، ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل بچ گیا وہ اپنے بالوں پہ لگا لیتا، پھر اگلا برتن خالی ہوتا تقسیم ہو جاتا اس میں تھوڑا سا تیل بچ جاتا تو وہ اپنے بالوں کو لگا دے۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بال مسلمانوں کے مال میں بڑی رغبت کر رہے ہیں، تیرے بال مسلمانوں کے مال میں بڑی رغبت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس بچے کو پکڑا اور نائی کے پاس لے گئے اور سارے بال صاف کروا دیے اور فرمایا ھذا اہون من ھذا، یہ اس سے ہلکی مصیبت، وہ جو تو کر رہا تھا وہ بہت بڑی مصیبت تھی، بے شک وہ جان بہت معمولی چیز تھی لیکن حضرت عمر کے مزاج میں احتیاط تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجاہد، تو ملک شام میں تھے، حدیث لکھ رہے تھے، قلم ٹوٹ گیا تو کسی سے قلم مانگا کہ ادھار، ویسے عاریتاً کہ آپ قلم دے دیں میں لکھ کے واپس کر دیتا ہوں، وہ لکھا اور لکھنے کے بعد یاد نہیں رہا تو اپنے سامان میں رکھ لیا، یاد ہی نہیں رہا واپس کرنا، دھیان نہیں رہا، سفر کیا اور مرو آ گئے، شام سے مرو، ایران کا شہر ہے مرو، ہزاروں کلومیٹر، مرو پہنچ گئے، مرو میں جب سامان کھولا تو قلم ملا تو وہ یاد آیا کہ اوہو یہ تو فلاں سے میں نے لیا تھا، اس کا قلم واپس نہیں کر پایا، کیا کروں؟ ایران کے شہر مرو سے دوبارہ گئے ملک شام ایک قلم واپس کرنے، کہ قلم میرا نہیں، استعمال کی اجازت محدود تھی، اس کے بعد میں استعمال نہیں کر سکتا، رکھ میں سکتا نہیں، ایک معمولی سا قلم، اور اس کے لیے کتنی بڑی رقم خرچ کر کے ایران سے ملک شام واپس گئے، ایک قلم واپس کر، کہ شبے والے مال سے بھی بچنا ہے، ایک قلم شبے میں آیا وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہے تقوی۔ ہمارے ہاں کرنے پہ زور ہے، ہزار تسبیحات، نوافل، وظائف، کرنے پہ زور ہے، بچنے پہ کوئی زور نہیں، تقوی بچنا ہے، بچنا کہ مزاج میں احتیاط آ جائے، یہ میرا نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے، رات کا وقت تھا تو وہ سرکاری کام کر رہے تھے، تو ایک چراغ جل رہا تھا، مہمان آ گئے، وہ سرکاری کام کرتے رہے، جب ان کا کام پورا ہوا اور مہمان کا ٹائم شروع ہوا کہ اب مہمان سے بات چیت کرنی ہے، تو انہوں نے وہ چراغ بجھا دیا اور ایک اور چراغ جلا دیا، وہ بجھا دیا، ایک اور جلایا، تو مہمان نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ نے یہ چراغ بجھا دیا اور یہ جلا لیا؟ فرمایا یہ جو چراغ ہے اور اس میں جلنے والا تیل بیت المال کا ہے اور یہ سرکاری خزانے کا ہے، یہ میں تب استعمال کرتا ہوں جب میں سرکاری کام کرتا ہوں، اور اب چونکہ مہمان میرا ذاتی ہے اور سرکاری کام ختم ہو چکا ہے اور میں ذاتی کام کرنے لگا، تو یہ میں نے چراغ رکھا ہوا ہے جو میرا اپنا ذاتی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا تیل بھی میرا اپنا ذاتی ہے، لہٰذا سرکاری کام کے لیے وہ چلاتا ہوں، ذاتی کام کے لیے یہ جلاتا ہوں۔ یہ ہے مزاج کی احتیاط۔
آج ماشاءاللہ سرکاری ملازم سرکاری گاڑیاں بھی لے کے پھر رہے ہیں، سرکاری مراعات بھی ذاتی استعمال میں ہیں، سرکاری گاڑیاں بھی سرکاری مراعات بھی اپنے گھر بار کے لیے استعمال ہو رہی، اپنے کاروبار کے لیے استعمال ہو رہی، اور حج پہ حج بھی ہو رہا ہے، عمرے پہ عمرہ بھی ہو رہا ہے، اور صدقہ اور خیرات بھی ہو رہا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ تقوی اس کو نہیں کہتے۔ لا ورع کالکف، رکنے جیسی پرہیزگاری کوئی نہیں۔ سب سے بڑی عبادت ہے حرام سے بچنا۔ تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو پہلی بات ایسے انگلی پہ رکھ کے فرمائی، پہلی بات جو اہتمام کرنا، عمل کرنا اور آگے پہنچانا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچنا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔